تفصیلی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے صوبہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کی۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا صوبہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اپریل میں کرانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اپریل کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن تمام صوبوں میں بلدیاتی انتخابات یا تو کروا چکا ہے یا کروانے والا ہے۔ صرف پنجاب میں تاخیری حربوں کی وجہ سے انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکا۔ پنجاب میں 2 بار بلدیاتی قانون تبدیل کیا گیا۔ اگر اب لوکل گورنمنٹ قوانین میں کوئی تبدیلی کی گئی تو الیکشن کمیشن اپنے آئینی اختیارات استعمال کر کے بلدیاتی انتخابات کروا دے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا صوبہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اپریل 2023 میں کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اپریل 2023 کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن تمام صوبوں میں بلدیاتی انتخابات یا تو کروا چکا ہے یا کروانے والا ہے۔ صرف پنجاب میں تاخیری حربوں کی وجہ سے انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکا۔ صوبہ پنجاب میں 2 بار بلدیاتی قانون تبدیل کیا گیا۔ اگر اب لوکل گورنمنٹ قوانین میں کوئی تبدیلی کی گئی تو الیکشن کمیشن اپنے آئینی اختیارات استعمال کر کے بلدیاتی انتخابات کروا دے گا۔ اور یہاں خبر شامل کریں گے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں صوبہ الیکشن کمیشن اور ضلع انتظامیہ متحرک دکھائی دیتی ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے صاف و شفاف انعقاد کے لیے اقدامات کو حتمی شکل دینا شروع کر دی۔ صوبہ الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان اور ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کورنگی سید محمد علی زیدی کی زیر صدارت بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی کی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے صوبہ الیکشن کمیشن کو بریفنگ۔ صوبہ الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان نے کہا کہ انشاءاللہ 15 جنوری کو ہر حال میں بلدیاتی الیکشنز ہوں گے۔ تمام آرو اپنا اپنا کام بخوبی انجام دیں۔ کہا کہ کسی کی جانب سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں صوبہ الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان، ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کورنگی سید محمد علی زیدی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی سید محمد علی زیدی نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے صوبہ الیکشن کمیشن کو مکمل بریفنگ دی۔ ایس ایس پی کورنگی ساجد سدوزئی نے سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس کے شرکاء کو آگاہ کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبہ الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان نے کہا کہ انشاءاللہ 15 جنوری کو ہر حال میں بلدیاتی الیکشنز ہوں گے۔ انہوں نے تمام آروز کو پابند کیا کہ وہ اپنا اپنا کام بخوبی انجام دے۔ کسی کی جانب سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی سید محمد علی زیدی نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا اور صوبہ الیکشن کمیشن کو ضلع انتظامیہ کے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ جو آج ڈسکشن ہوئی اس میں زیادہ تر چیزیں جو ڈسکس ہوئیں وہ مسنگ فیسلٹیز تمام پولنگ سٹیشنز میں جتنے ہمارے پولنگ سٹیشنز ہیں، ہمارے پاس تقریباً 300 سے اوپر ہائیلی سینسٹیو پولنگ سٹیشنز ہیں اور تقریباً 700 کے قریب پولنگ سٹیشنز ہیں۔ ان کے اندر جو بنیادی سہولیات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوئی، جو عملہ درکار ہے الیکشن کے لیے پولنگ سٹاف اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، سیکیورٹی پلان کے اوپر ڈسکشن ہوئی جو کہ ایس ایس پی صاحب نے اس کے اوپر بریفنگ دی۔ اور میں یہ بات بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ابھی تک ہماری تیاری الحمدللہ مکمل ہے اور جو بقیہ دن ہے ہمارے تقریباً 1.5 مہینہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ہم اس کو مزید پرفیکٹ کر لیں گے۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر محمد سمیر، ریجنل الیکشن کمشنر نذر عباس، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر خدا بخش، اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر متعلقہ افسران بھی شریک تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 55واں یوم تاسیس۔ پیپلز پارٹی کا کراچی میں بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ، نشتر پارک میں فقید المثال جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی کی عوام نے ہمارا دل جیت لیا ہے، اسی شہر کا ایک جیالہ اس شہر کا میئر ہوگا۔ ہمارے جیالوں نے نیازی کی ناک کے نیچے بلدیاتی انتخابات جیتے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب، کہا کہ عوام ہمارا ساتھ دے، ہم کراچی اور اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔
जियालों ने पार्टी नगमों पर खूब रक्स किया। खवातीन भी सज धज कर जलसे में शरीक हुई। जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज इदारे अपनी गलती मान रहे हैं मगर कठपुतलियां परेशान हैं। लिख लो ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे नहीं देंगे। गोगी और अलीमा बाजी को बचाने के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है। इस कठपुतली को, इस सिलेक्टेड को हम पे मुसल्लत किया गया जो आपके आईनी हकूक सलब करना चाह रहा है, सूबाई खुद मुख्तारी को खत्म करना चाह रहा है, मुआशी कत्ल, अवाम का मुआशी कत्ल पर उतर आया है, मजदूरों का मुआशी कत्ल, किसानों का मुआशी कत्ल, नौजवानों का मुआशी कत्ल, महंगाई का सुनामी, टैक्स का तूफान। हम इनका मुकाबला करेंगे तो सियासी मुकाबला करेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे तो बाई इलेक्शंस के मैदान में करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने कभी इंतशार फैलाने की सियासत नहीं की। बम धमाके के बाद भी बेनजीर भुट्टो ने बंद कमरे में बैठकर जलसों से खिताब नहीं किए। भुट्टो की बेटी ने हमेशा आंखों में आंखें डालकर बात की। वो वापस आई थी तो इसी कराची में कारसाज हमला जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया, उस दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पीछे नहीं हटी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इंतशार की सियासत या नफरत की सियासत शुरू नहीं की। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अगर चाहती तो उस पहला बम धमाके के बाद वो भी अपने आप को अपने घर में बंद करके आपसे वीडियो के खिताब कर सकती थी, मगर वो भुट्टो की बेटी थी, दहशतगर्दों को ललकारी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। बिलावल भुट्टो ने सानेहा मशरिकी पाकिस्तान का जिक्र भी किया। बोले, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कामयाब खारिजा पॉलिसी के जरिए 90,000 कैदियों को दुश्मन से छुड़ाया, 5,000 गज जमीन से कब्जा भी खत्म कराया। एक जंग हारने के बाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को क़यादत संभाला। एक हारा हुआ मुल्क को उम्मीद दिलवाया था, एक हारा हुआ कौम को अपना पैरों पे खड़ा कर दिया। उस जंग में हमने जो हारे थे 90,000 जंगी कैदी, उस मिलिट्री फेलियर के बाद हमारा दुश्मन के कैद में थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना सियासत से, अपना दानिशमंदी से, अपना कामयाब खारजा पॉलिसी से वो 90,000 जंगी कैदी पाकिस्तान वापस ले आए, पाकिस्तान में अपने घर में वापस ले आए। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब वीडियो लिंक के जरिए सक्खर, मीरपुर खास और मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसाक डार की मुलाकात हुई है, जबकि दोनों के दरमियान होने वाली मुलाकात में आवाम को रिलीफ की फराहमी के इक़दामात, सूबे के तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स की फराहमी पर भी तबादला ख्याल हुआ। जबकि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने सूबे के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के माबैन इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिशों और ताजिरों और सनतकारों के मसाइल से भी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार को आगाह किया। कामरान खान टिसूरी ने कहा कि वफाकी फंडिंग के तरक्याती मंसूबों से सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की मुलाकात आवाम को रिलीफ की फराहमी के इक़दामात, सूबे के तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स की फराहमी पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सिंध ने सूबे के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के माबैन इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिशों और ताजिरों और सनतकारों के मसाइल से वज़ीर ख़ज़ाना को आगाह किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा कि वफाकी फंडिंग के तरक्याती मंसूबों से सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے یورپی یونین کی سفیر ڈاکٹر رینا کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں سیلاب متاثرین کی بحالی اور دو طرفہ تعلقات کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ یورپین یونین کے نمائندوں سے سوشل سیکٹر پروجیکٹس طے کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبہ سندھ میں تقریباً 20,000 اسکول کی عمارتیں حالیہ بارشوں سے متاثر ہوئیں۔ سندھ کا نظام آب پاشی بھی بارشوں کے باعث تباہ ہو گیا۔ متاثرین کی بحالی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے یورپی یونین کی سفیر ڈاکٹر رینا کی ملاقات میں سیلاب متاثرین کی بحالی اور دو طرفہ تعلقات کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ یورپی یونین کے نمائندوں سے سوشل سیکٹر پروجیکٹس طے کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبہ سندھ میں تقریباً 20,000 اسکول کی عمارتیں حالیہ سیلاب اور بارشوں سے متاثر ہوئیں۔ صوبہ سندھ کا نظام آب پاشی بھی بارشوں کے باعث تباہ ہو گیا۔ متاثرین کی بحالی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جبکہ اس اجلاس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، چیئرمین پلاننگ بورڈ، سیکرٹری زراعت، سیکرٹری بلدیات سمیت دیگر حکام نے شرکت کی۔ متعلقہ حکام کی بارش اور سیلاب سے گھروں اور فصل کے نقصانات کے سروے پر بریفنگ۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت نے کہا کہ 23 اضلاع کے 103 تحصیلوں میں سروے کروایا جا رہا ہے۔ اب تک 24,33,056 ایکڑ اراضی کا سروے مکمل کر لیا گیا، جبکہ سروے مکمل ہونے کے بعد عوام سے شکایات طلب کی جائیں گی۔ سروے کی رپورٹ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، چیئرمین پلاننگ بورڈ، سیکرٹری زراعت اور سیکرٹری بلدیات سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ متعلقہ حکام کی بارش اور سیلاب سے گھروں اور فصل کے نقصانات کے سروے پر بریفنگ۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت نے کہا کہ 23 اضلاع کی 103 تحصیلوں میں سروے کروایا جا رہا ہے۔ اب تک 24,33,056 ایکڑ اراضی کا سروے مکمل کر لیا گیا۔ سروے مکمل ہونے کے بعد عوام سے شکایات طلب کی جائیں گی، جبکہ سروے کی رپورٹ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، چیئرمین پلاننگ بورڈ، سیکرٹری زراعت اور سیکرٹری بلدیات سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ متعلقہ حکام کی بارش اور سیلاب سے گھروں اور فصلوں کے نقصانات کے سروے پر بریفنگ۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت نے کہا کہ 23 اضلاع کے 103 تحصیلوں میں سروے کروایا جا رہا ہے۔ اب تک 24,33,056 ایکڑ اراضی کا سروے مکمل کر لیا گیا۔ سروے کی رپورٹ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم ڈی سید امتیاز علی شاہ نے کہا ہے کہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے، لہٰذا اس سلسلے میں اقدامات تیز کیے جائیں گے۔ کچرے سے توانائی بنانے والی 2 کمپنیز کو سروے کرنے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کمپنیز جلد ہی اپنا سروے مکمل کر کے سروے پلان جمع کروائیں گے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سید امتیاز علی شاہ نے لینڈ فل سائٹ جام چاکروں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ کچرے سے توانائی بنانے والی کمپنیز کے نمائندہ وفد نے ملاقات کی۔ اس دوران SSWMB کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر طارق علی نظامانی، سویپ پروجیکٹ کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر شہزاد، ڈپٹی ڈائریکٹر عباس میمن اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران کمپنیز کے نمائندہ وفد سے ملاقات میں امور پر بات چیت ہوئی۔ اس سلسلے میں
कंपनीज जल्द ही अपना सर्वे मुकम्मल करके सर्वे प्लान जमा कराएंगे। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज अली शाह ने कहा कि शहरियों को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है, लिहाजा इस सिलसिले में इकदाम मजीद तेज किए जाएंगे। कचरे से तवानाई बनाने वाली 2 कंपनीज जो कि फुजला की खुसूसियात और दीगर इकदाम के लिए सर्वे करेंगी, उन्हें सर्वे करने की सहूलत फराहम कर दी गई है। दौरे के दौरान उन्होंने कचरे के डिस्पोजल से मुतालिक ऑपरेशन और ऑनलाइन मॉनिटरिंग का भी मुआयना किया। मुतालिका हुक्काम ने उन्हें ऑनलाइन मॉनिटरिंग में गाड़ियों की आमद और रफ्त, कचरे के वजन और तमाम इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि किसी भी वक्त ऑनलाइन और मोबाइल फोन के जरिए लैंडफिल साइट, जाम चाकरों और गोंद पास पर जारी उमूर की मॉनिटरिंग की जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती ताहा सलीम ने कहा है कि जिला वस्ती में तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करना और तजावुजात का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। जिला वस्ती को मिसाली जिला बनाने के तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। जिले भर में सड़कों की तामीर नौ और पार्कों की तज़ीन व आराइश से जिले को मजीद खुशनुमा बना रहे हैं। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के दौरे के मौके पर ताजिरों से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम का कहना था कि जिला बस्ती में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और तजावुजात का खात्मा इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि ताजिरों को इलेक्ट्रॉनिक टैक्स के निज़ाम रजिस्टर्ड करके टैक्स कलेक्शन को साफ शफाफ बनाना चाहते हैं। बारिश के बाद तो हमने एक मेगा पैचवर्क और रोड पैचवर्क के काम शुरू कर दिए थे डीएमसी की तरफ से। बाकी केएमसी, केडीए ये सारे भी लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अभी मेगा प्रोजेक्ट में नमक बैंक पे काम हो रहा है, यूबी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पे बात हो रहा है, काम हो रहा है, शारा नूरजहाँ पे काम हो रहा है। बाकी जो स्कीम्स इस बार आई थी बजट के अंदर 10-12 अरब रुपए की, वो ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्प्लीशन है इंशाल्लाह। मीटिंग में एन काटी के सदर फैसल मोइज ने एन काटी में वाक़े मुख्तलिफ सेक्टर्स की ज़बूहाली के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने मसाइल को हल करने में बहुत संजीदा कोशिशें की हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब को आज हमने बुलाया था। हमारे मसाइल थे इंक्रोचमेंट के हवाले से, हमारे कुछ मसाइल थे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और डीसी साहब बहुत दिनों से लाइजन में है हमारे और ही वांट्स टू वर्क फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। जिस तरह ये काम कर रहे हैं तो आज इन्होंने हमें बिल्कुल ये चीज़ बताई है कि वील मेक इट श्योर कि हम एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ और इनके एसीज के साथ। हमारे जो इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं उसको भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बेसिकली नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये सबसे बड़ी एसएमई है कराची की। इस मौके पर टाउन एसोसिएशन के ताजरों ने डिप्टी कमिश्नर को गैस और बिजली की फराहमी में तात्तुल और इलाके में तजावुजात के मसाइल से आगाह किया। कैमरामैन मंसूर बनारसी के साथ बिलाल एहसन, मेट्रो वन न्यूज कराची। डिप्टी कमिश्नर जिला वेस्ट शाजिया जाफर ने सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल का दौरा करके अस्पताल में सफाई सुथराई और तरक्याती कामों का जायजा लिया और अफसरान को इकदामात मजीद बेहतर बनाने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर जिला वेस्ट शाजिया जाफर ने सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल के दौरे के दौरान सफाई सुथराई और तरक्याती कामों का मुआयना किया। एमएस कतर अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वेस्ट ने दौरे के दौरान अस्पताल में मौजूद सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने बीमारों और तीमारदारों से इलाज और मुआलजे की सहूलियात से मुतालिक इस्तफसार किया। दौरे के दौरान एमएस कतर अस्पताल ने डिप्टी कमिश्नर वेस्ट शाजिया जाफर को अस्पताल में जारी तरक्याती काम के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी। उन्होंने हिदायत दी कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को मौजूदा वसाइल को बरोए कार लाते हुए बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शहर के रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि डीएमसी ईस्ट के ज़ेर एहतमाम तिब्बी मराकज़ को बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। महकमा मेडिकल सर्विसेज आवाम को सहूलियात फराहम करे, उन्हें जो सहूलियात फराहम की जाएंगी वो अच्छी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शहर के रहमतुल्लाह शेख ने सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर MND मुबीन शेख, डायरेक्टर तौकीर अब्बास और चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर जरताश परवीन के हमरा PIB सोल्जर बाजार मैटरनिटी होम्स और स्टाफ क्लिनिक का दौरा किया और तिब्बी मराकज़ में मौजूद सहूलियात का जायजा भी लिया। दौरे के दौरान रहमतुल्लाह शेख ने
چیف میڈیکل آفیسر کو ہدایت کی کہ ڈی ایم سی ایسٹ کے طبی مراکز کو سہولیات سے آراستہ رکھا جائے، جو مشینیں خراب ہیں انہیں فوری طور پر مرمت کروایا جائے، جبکہ جہاں عمارت فرنیچر اور دیگر سہولیات کی فراہمی کی ضرورت ہے اس کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں تاکہ اس کے تحت طبی مراکز کی بہتری کے لیے کام کیے جا سکے۔ اس موقع پر چیف میڈیکل افسر ڈاکٹر زرتاج پروین نے انہیں طبی مراکز کے حوالے سے بریفنگ دی اور کہا کہ جلد ہی انہیں طبی مراکز کی صورتحال اور ضروریات سے متعلق رپورٹ پیش کر دی جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرک رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں عوام کو سرکاری سطح پر طبی سہولیات فراہم کرنا ازحد ضروری ہے۔ ڈی ایم سیز کے زیر اہتمام طبی مراکز کو بہترین سہولیات سے آراستہ کیا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیوں نے کہا ہے کہ شہر کراچی کو سہولیات کی فراہمی حکومت سندھ کا عزم ہے، جس کے تحت شہر بھر میں مختلف پروجیکٹس جاری ہیں۔ حکومت سندھ کے میگا واٹر سپلائی میں جاری کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ، پانی کی فراہمی، سیوریج لائن کی تنصیب، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، پارکوں کی تزئین و آرائش غرض کے ہر طرح کی بنیادی سہولیات پر ہنگامی سطح پر کام جاری ہے۔ ضلع منیر کے علاقے میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے میگا پروجیکٹ دیا گیا جو تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر پروجیکٹ پر بھی کام تیزی سے جاری ہے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ شہر کراچی کے معیار زندگی کو بلند کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا ادارہ حکومت سندھ کے زیر سرپرستی ہے، اس لیے ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے وسائل کے مطابق اہل علاقوں کو سہولیات سے مستفید کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے وسیع حدود ہونے کے سبب مختلف ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو جاری امور کی مانیٹرنگ کرتی ہیں اور ہمیں اسکیمز کی صورتحال سے مطلع بھی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم خود بھی روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی یونین کونسل کا انتخاب کر کے وہاں پر جا کر کاموں کا معائنہ کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے ہماری حدود میں بسنے والوں کو بڑا ریلیف ملا ہے، جو ہمارا مشن بھی ہے۔ اقدام کے ہونے سے زیادہ ضروری ہے کہ جو اقدام کرے اس میں اپنی تمام تر توانائی بروئے کار لائیں تاکہ نتائج بہترین نظر آئیں۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ایکسین مرتضی ملک، انجینئر امان اللہ بھٹی، سب انجینئر مرتضی درس، حاجی ابو بکر میمن، وڈیرہ منظور، سلیم میمن اور علاقے کی مزید عوام بھی موجود تھی۔ بلدیہ ٹاؤن میں جاری نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ میں البدر گرامر اسکول او لیول گریسفل اسکول کو شکست دے کر ٹورنامنٹ کی فاتح بن گئی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی پیر شوکت علی شاہ نے بلدیہ ٹاؤن میں جاری نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ موسیٰ فاؤنڈیشن اور گریسفل گرامر اسکول کے روح روا اور ممتاز سماجی شخصیت آصف موسیٰ اور محمد سلیم نے مہمانان گرامی کا شاندار استقبال کیا۔ فائنل میں پہنچنے والی دونوں ٹیمیں البدر گرامر اسکول اور او لیول گریسفل گرامر اسکولوں کے کھلاڑیوں سے تعارف کرایا گیا۔ بعد ازاں کماڑی کے ڈی ایس پی علی انور سومرو اور کراچی جم خانہ کے محمد حسین گھانچی نے ایڈمنسٹریٹر کماڑی کی آمد اور اسپورٹس میں خصوصی دلچسپی پہ مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی پیر شوکت علی شاہ اور ڈی ایس پی علی انور سومرو نے شیلڈ دی اور پھر رنر ٹیم اور فائنل ٹیم میں کوالیفائی کرنے والی ٹیم کو بالترتیب 10,000 اور 25,000 کیش بما سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی وسیم مصطفیٰ سومرو نے کہا ہے کہ دینی دنیاوی علوم سے آگاہی کا بہترین مرکز لائبریری ہے۔ دور جدید میں بھی لائبریریز کی اہمیت اور افادیت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بلدیہ کورنگی انتظامیہ لائبریریوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے تاکہ نوجوان طلباء اور طالبات کے لیے علم کا حصول آسان ہو جائے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی وسیم مصطفیٰ سومرو نے محکمہ جاتی افسران کے ہمراہ کورنگی 5 نمبر کا دورہ کر کے مرکزی لائبریری میں موجود سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ افسران نے لائبریری میں موجود سہولیات کے حوالے سے میونسپل کمشنر کو بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی وسیم مصطفیٰ سومرو نے کہا کہ دور جدید میں بھی لائبریری کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بلدیہ کورنگی انتظامیہ لائبریریوں کو جدید خطوط
خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے تاکہ نوجوان طلباء اور طالبات کے لیے علم کا حصول آسان ہو جائے۔ یہ کافی دن سے یہ پروگرام تھا ہمارا، اور اب یہ شروع ہم نے لائبریری سے کیا ہے، اور ڈپارٹمنٹس کے بھی اپنا جو فزیکل ویریفیکیشن ہے وہ کریں گے۔ تو اس میں بہت زیادہ کمپلینیں آ رہی تھی، اس میں کچھ لوگ اس میں بھی ٹریس ہوئے ہیں، اور کیونکہ کورنگی میں گوسٹ امپلائز کا ایشو بہت زیادہ ہے، تو اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ اپنا جو بجٹ پہ جو ہے برڈن کم ہو جائے گا، جو سیلریز کا ایشو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ یہ فرسٹ اسٹیج پہ ہم یہ اپنا پرسنل ویریفیکیشن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سرپرائز وزٹ کریں گے۔ دورے کے دوران میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو نے حاضری رجسٹر بھی چیک کیا اور عملے کو فرائض کی بحسن و خوبی انجام دینے کی تلقین کی۔ انہوں نے افسران اور عملے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ افسران و عملہ وقت کی پابندی کو اپنا شعار بنائیں تاکہ عوامی خدمت کے کاموں کو بر وقت پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ کام چور اور غیر حاضر ملازمین اپنا قبلہ درست کر لیں، بصورت دیگر سخت محکمہ جاتی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ایسٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ نارتھ آباد بلاک J اور H میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئی۔ کارروائیوں کے دوران ٹھیلے، پتھارے، سٹالز اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ گلشن اقبال، علامہ شبیر احمد عثمانی روڈ سے بھی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کارروائیوں کے دوران پلاسٹک بیگز بھی ضبط کر لیے گئے۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے ڈسٹرکٹ سینٹرل نارتھ آباد ڈویژن میں بلاک GH اور تیموریہ مسجد کے اطراف قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے سڑکوں اور فٹ پاتھ پر قائم غیر قانونی ٹھیلے، پتھارے اور دیگر تجاوزات کو مسمار کر دیا۔ پلاسٹک شاپنگ بیگز اور تھیلیوں کے حوالے سے بھی کارروائی کی گئی۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ گلشن اقبال ڈویژن میں واقع علامہ شبیر احمد عثمانی روڈ پر قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ مذکورہ کارروائی ڈائریکٹر ایسٹ خورشید مکرم، ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل رانا نے کی۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اہل علاقہ کی شکایات پر ناظم آباد میٹرک بورڈ آفس پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی، جس کے دوران سامان ضبط کر لیا گیا۔ نارتھ کراچی اور لیاقت آباد سپر مارکیٹ میں پولیتھین بیگ اور تجاوزات کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی، جس میں پولیتھین بیگز ضبط کر لیے گئے۔ کارروائی ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈسٹرکٹ سینٹرل کامران علوی نے کی۔ تمام کارروائیوں میں ڈپٹی ڈائریکٹرز، اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس بھی موجود تھی۔ اور اب یہاں شامل کریں گے عدالتی خبر۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں نجی اراضی پر تھانے کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی۔ عدالتی حکم کے باوجود تھانہ دوسری جگہ منتقل نہ کرنے پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کر دیا۔ بار بار ایک ہی مقصد کے لیے مقدمہ لگانا عدالتی وقت کا ضیاع ہے۔ عدالت کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے مکالمہ۔ تھانہ منتقل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا عدالت کو جواب، تھانہ منتقلی سے متعلق کمیٹی کی تجویز آتے ہی تھانے کو شفٹ کر دیا جائے گا۔ آپ تھانہ منتقل کریں یا نہ کریں، مزید وقت نہیں دیا جا سکتا۔ ججز نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر کارروائی چلائی جا سکتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں نجی اراضی پر تھانے کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی۔ عدالتی حکم کے باوجود تھانہ دوسری جگہ منتقل نہ کرنے پر عدالت کا سخت اظہار برہمی۔ بار بار ایک ہی مقصد کے لیے مقدمہ لگانا عدالتی وقت کا ضیاع ہے۔ عدالت کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے مکالمہ، تھانہ منتقل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا عدالت کو جواب، تھانہ منتقلی سے متعلق کمیٹی کی تجویز آتے ہی تھانے کو متبادل جگہ پر شفٹ کر دیا جائے گا۔ آپ تھانہ منتقل کریں یا نہ کریں، مزید وقت نہیں دیا جا سکتا۔ ججز نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر کارروائی چلائی جا سکتی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ قیوم آباد اختر کالونی اور کشمیر کالونی میں 33 انچ پانی کی لائن 5 سالوں سے خراب ہے، جبکہ 262 ملین کا ٹینڈر جاری ہونے کے باوجود کام نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ شہری نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ شہری کی درخواست پر کراچی واٹر بورڈ انتظامیہ اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ 15 دسمبر کو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے تفصیلی جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ قیوم آباد اختر کالونی
اور کشمیر کالونی میں 33 انچ پانی کی لائن 5 سالوں سے خراب ہے. 262 ملین کا ٹینڈر جاری ہونے کے باوجود کام نہ ہونے کا بڑا انکشاف ہوا ہے، جبکہ شہری نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. شہری کی درخواست پر واٹر بورڈ انتظامیہ اور دیگر فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ 15 دسمبر کو واٹر بورڈ سے تفصیلی جواب طلب کر لیا. خبر دیں گے آپ کو کراچی یونیورسٹی روڈ سے، جہاں سفاری پارک کے قریب پانی کی لائن پھٹ گئی ہے. پانی کی لائن پھٹنے کی وجہ سے ہزاروں ملین گیلن پانی ضائع ہو گیا. سفاری پارک سے نیپا چورنگی جانے والی سڑک لائن پھٹنے کے باعث زیر آب آ گئی. آپ کو بتائیں کہ گزشتہ کچھ روز پہلے ہی یہ روڈ ڈالا گیا ہے، جبکہ اب یہی سڑک جو ہے وہ لائن کے پھٹنے کے باعث زیر آب آ چکی ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی بھی بری طرح سے متاثر ہے. واٹر بورڈ نے لائن کی مرمت کے کاموں کا آغاز کر دیا ہے. کراچی یونیورسٹی روڈ پر سفاری پارک کے قریب پانی کی لائن پھٹ گئی. پانی کی لائن پھٹنے کی وجہ سے ہزاروں ملین گیلن پانی ضائع ہو گیا. واٹر بورڈ حکام کی جانب سے یونیورسٹی روڈ پر لیک ہونے والی 48 انچ کی مین لائن کی مرمت کر دی گئی. COO واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کا کہنا تھا کہ اطلاع ملنے پر واٹر بورڈ حکام موقع پر پہنچا اور متاثرہ لائن کا معائنہ کیا، جس کے بعد متعلقہ عملے نے ہنگامی بنیادوں پر لائن کی مرمت کی. COO واٹر بورڈ کا مزید کہنا تھا کہ 48 انچ کی مین لائن پریشر بڑھنے کے باعث لیک ہوئی تھی. اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ضلع وسطی انتظامیہ کی نااہلی نے پارکوں کو اجاڑ کر رکھ دیا. فیڈرل بیریا بلاک 15 کا فیملی پارک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. پارک میں قبضہ مافیا نے بھی اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں. مزید تفصیلات براہ راست جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر ذوالفقار پیرزادہ سے. ذوالفقار پیرزادہ بتائے گا کہ کیا معاملہ ہے؟ ہاں جی بالکل، دیکھیے شہر کراچی میں افتتاح کا موسم ہے. ہر جگہ ہر پارک کے اوپر جو ہے وہ پرانے پارکوں کو نئے بورڈ لگا کر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جانب سے افتتاح کیا جا رہا ہے. پارکوں کی تزئین و آرائش کا کام کیا جا رہا ہے. مگر آج ہم اپنے ناظرین کو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک پارک دکھائیں گے. معروف دینی درسگاہ ہے میرے ایک طرف، جسے دارالعلوم نعیمیہ کہا جاتا ہے، فیڈرل بیریا بلاک 15 میں. مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی یہ درسگاہ ہے، جو کہ یہاں پر ہزاروں بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے. اس کے بالکل سامنے یہ بورڈ دکھائیں گے کہ سینٹرل نرسری کا یہاں پہ بورڈ لگایا گیا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اہل محلہ سے گزارش ہے کہ فٹ پاتھ اور مسجد کے اطراف میں کچرا مت ڈالیں، اپنے محلے کو صاف رکھیں. محکمہ باغات ضلع وسطی. اب اس کے ساتھ یہ ہے پارک کی زمین. اس پورے پارک کی زمین کے اوپر محکمہ باغات کی جانب سے ایک نرسری قائم کر دی گئی ہے. گیٹ کو تالا لگا ہوا ہے، اس کو ویلڈ کر دیا گیا ہے. یہ گیٹ کھلتا نہیں ہے، بالکل بند ہے، اور یہ بند ہی رہے گا اس گیٹ کو، اور بند ہی رکھا جاتا ہے. یہاں پر اس پورے ایریے کے اندر بچوں کو اگر آپ کو گھمانا ہو، اس علاقے کے جو مکین ہیں وہ اپنے بچوں کو پارک نہیں لے آ سکتے. UBL اسپورٹس کمپلیکس ہے، وہاں پر کرکٹ کی اور دیگر سرگرمیاں ہوتی ہیں، مگر بچوں کے کھیلنے کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے ایک پارک بنایا گیا تھا. مگر وہ پارک جو ہے وہ اب مافیا کے چنگل میں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ نرسری بنائی گئی ہے، اندر ٹینٹس ہیں. یعنی لوگوں کا یہاں پر کہنا ہے کہ اس پارک کی زمین کو یہاں پر UC کے لوگوں نے، یونین آفس والوں نے کرائے پر دے رکھا ہے، جہاں پر اندر ٹینٹ لگا کر مختلف قسم کے کام جاری ہیں. اندر عام پبلک کا جو ہے وہ داخلہ بند ہے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو اس پارک کے اندر ہی کچرا کنڈی بھی قائم کی گئی ہے، اور اس کچرا جو ہے وہ اس پارک کی زمین کے اندر ڈالا جا رہا ہے، جہاں پر لوگوں کو گھومنے کے لیے اس پارک کی تزئین و آرائش کرائی جاتی ہے. مگر وہ پارک کی تزئین و آرائش تو دور کی بات ہے. اس پارک کے اندر ایک طرف کچرا کنڈی بنا دی گئی ہے، دوسری طرف کچھ حصے کو کناتے لگا کر بند کیا گیا ہے. اندر کہتے ہیں کہ کچھ حصہ کرائے پر بھی دیا گیا ہے اس پارک کا. مگر یہ ضرور ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر بدحالی ہے پارکوں کی، اور وہ پارکوں کی بدحالی ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ فیڈرل بیریا بلاک 15 دارالعلوم نعیمیہ کے سامنے یہ پارک کی بڑی زمین ہے، جسے کمرشل استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے اندر نہ صرف نرسری بنائی گئی ہے، بلکہ نرسری کے ساتھ ساتھ کچرا کنڈی قائم کی گئی ہے. پھر جو حصہ باقی رہ گیا اس کے اوپر کچھ اور تجاوزات قائم ہیں. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ کرائے پر دی گئی ہے. دن ہو یا رات ہو، عام پبلک کو اس پارک کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر یہ پارک ہے ضرور، مگر عوام کے لیے نہیں ہے. یہاں پر UC کے لوگوں نے، یونین کے لوگوں نے، یا پھر
جو علاقے کی انتظامیہ ہے جو متعلقہ انتظامیہ DMC KMC کی، انہوں نے اس پارک کو کرائے پر دے رکھا ہے۔ یہ پارک نہیں ہے بلکہ اب نرسری اور دیگر مافیا کے لوگوں سے جو ہے وہ یہاں سے وصولی کا سلسلہ جاری ہے، مگر یہ پارک اب نہیں بلکہ اب ایک کچرا کنڈی کا منظر پیش کرے گا یا پھر نرسری کا یہ کرائے پر دیا ہوا پارک ہے۔ جی ذوالفقار پیرزادہ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کراچی میں نیو ٹاؤن کو نیشنل اسٹیڈیم سے ملانے والی مرکزی سڑک بھی بد انتظامی امور کا شکار ہو کر اب تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ گہرے گڑھوں اور ابلتے گٹروں کے سبب شاہراہ کا برا حال ہے، جہاں ٹریفک جیم ہونے سمیت حادثات کا ہونا بھی روز کا معمول بن گیا۔ یہ منظر نیو ٹاؤن کو نیشنل اسٹیڈیم سے ملانے والی مرکزی سڑک کا ہے، جو بد انتظامی امور کا شکار ہو کر تباہی کے نہج پر ہے۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سمیت ضلع انتظامیہ کی نااہلی کے باعث مرکزی سڑک کا برا حال ہے، جہاں ٹریفک کے جام ہونے سمیت صبح شام اور رات کے اوقات میں حادثات کا ہونا بھی معمول بن کے رہ گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ ملک پاکستان کو 70% سے زائد ریونیو کما کر دینے والے شہر کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بہت برے حال ہے سڑکوں کے، آپ کے سامنے دیکھیں کہ مجھے بندہ مریض ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتا، اور یہ ہم جیسے ابھی دیکھیں نا راستے کس طرح آ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی معاملات ہو جائے، گاڑی اسپیڈ میں ہوتی ہے، گاڑی رک جاتی ہے، پیچھے سے بندہ تیز آ رہا ہے، معاملات بہت خراب ہیں۔ آج کل ماشاءاللہ آپ کے سامنے روڈیں ہے کہ ہر کوئی بائک والا جو نا کٹورے کے اندر چلا جاتے، گر جاتے۔ اب ہم یہ سبزی منڈی سامنے مارکیٹ سے آ رہے، ہمارا حلیہ دیکھو، یہ سب بلوچستان سے یعنی بائک پہ آیا ہوا اس طریقے سے۔ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، حکومت چلا رہی ہے کہ کام ہو رہا ہے، کام کے آگے دیکھو تو صحیح ہے، اسمبلیوں کی لڑائیوں سے باہر آؤ تو۔ اب پہلے کراچی تھا، اب ختم ہو گیا، اب یہ جب سے یہ آئے نئے لوٹنے والے ڈاکو ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ متعلقہ محکمے ہنگامی بنیادوں پر نہ صرف مرکزی سڑک سے سیوریج کے ناکارہ نظام کو درست کرے، وہیں ہنگامی بنیادوں پر تباہال سڑک کی اثر نو مرمت بھی کرے، تاکہ شہریوں کو منزل مقصود تک پہنچنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین جنید اسلم کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ کراچی کے باسیوں کو مزید سفری سہولیات میسر آئیں، جس کے لیے سخی حسن چورنگی سے نیا ناظم آباد تک نئے فلائی اوور کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ شہریوں نے سندھ حکومت کے ترقیاتی کاموں کو سراہتے ہوئے اس اقدام کو خوش آئند قرار دے دیا۔ سندھ سرکار کا عزم بنیادی سہولیات و ضروریات عوامی دہلیز تک پہنچانا۔ سندھ سرکار کی جانب سے ایک بار پھر شہر بھر میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیے گئے۔ کراچی کے دیگر مقامات کی طرح سخی حسن چورنگی تا نیا ناظم آباد تک نئے فلائی اوور کی تعمیر جاری ہے، جس نے شہریوں کا دل جیت رکھا ہے۔ عوام کا کہنا ہے یہ سخی حسن سے شروع ہو رہا ہے اور فلائی اوور یہ نیا ناظم آباد کی طرف جا رہا ہے، اور یہ بہت سندھ حکومت کی طرف سے اچھا اقدام ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سفر میں مشکلات بھی درپیش نہیں ہوں گی، اور ہم مثلاً جو آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ میں ویسے نیچے سے لگتا ہے، فلائی اوور سے ہمیں 10 یا 15 منٹ، تقریباً آدھے یا پونے گھنٹے کی مسافت ہمیں اللہ پاک وہ کیا نام ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہمارے کو یہ فلائی اوور جو بن رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے کو فائدہ ہو۔ کراچی کی صورتحال تو سب کے سامنے ہی ہے، ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور جہاں سے نکلو مطلب ڈیزرٹ ہے، ہر جگہ ریت ہی ریت ہے، دھواں ہی دھواں ہے۔ آپ کو ہی پتہ ہے، ہم لوگ جو سفر ہمارا آدھے گھنٹے کا ہے وہ 1.5 گھنٹہ، آپ میرے حال دیکھ رہے ہوں گے، میں سفر کر کے آیا ہوں ابھی اپنی جاب سے، تو آپ کے سامنے یہ سارے معاملات کراچی کا جو حال ہوا ہے۔ اپنے مدد آپ ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو میرے حساب سے تو تقریباً آئندہ 5 سال میں بنگال بن جائے گا۔ جیسے آپ یہاں سے آپ سخی حسن چورنگی جاؤ گے نا بنگال کے اندر، تو آپ کو تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ کوئی منمانی نہیں ہے، جہاں ٹریفک والے کھڑے ہوئے وہاں پہ لوگ رون ہوئے آ رہے ہیں، جہاں مرضی ہے جہاں گھسے۔ ترقیاتی کاموں کے باعث اطراف کی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بھی خاصا متاثر ہے، اور شہریوں کا منٹوں میں طے ہونے والا سفر کئی گھنٹوں کی مسافت پر آ پہنچا ہے، جس سے شہری وقتی طور پر ذہنی کرب میں مبتلا ہے۔ کیمرہ مین طارق اشفاق کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔